السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، الحسن اسلامک اکیڈمی کے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی حساس، سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو پر آپ کی خدمت میں ایک تحقیق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ 5 منٹ میں 5 مسائل کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ٹاپک پر، ایک خاص ایشو پر ہم ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لہذا یہ ویڈیو بڑا رہے گا۔ آپ حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اسے ضرور دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ کیا مسئلہ ہے، وہ ایشو کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے جس تعلق سے بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، بہت سے لوگ اس بارے میں تشویش میں ہیں، کنفیوزڈ ہیں کہ یہ مسئلے کی شرعی حیثیت اور شرعی نوعیت کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ مسئلہ ہے ارطغرل غازی فلم دیکھنے کو لے کر۔ ارطغرل غازی فلم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں تو کون؟ آیا اس میں کچھ گنجائش ہے یا بالکل ہم اس طرح کی فلم کو اوائڈ کریں، نہ دیکھیں؟ اسلامی ہدایات اور اسلامی گائیڈ لائنز اس تعلق سے کیا ملتی ہیں؟ اس حوالے سے ہم ایک تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر، اسلامی مزاج کو سامنے رکھ کر اور قرآن و سنت کے مزاج کو سامنے رکھ کر ہم آپ کی خدمت میں یہ تحقیق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور ابتداً میں یہ بات عرض کرتا ہوا چلوں کہ یہ جو ہماری تحقیق ہے یہ میری پرسنل رائے ہے، اٹس مائی پرسنل اوپینین، لہذا یہ کسی ادارے کو پیش کرنا نہیں ہے، ادارے کی طرف سے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ میں نہیں ہوں، بلکہ یہ میری پرسنل رائے ہے، لہذا ہر ایک کو اس سے اختلاف کا حق ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں اور حالات حاضرہ اور اسلامی مزاج کو سامنے رکھ کر اس میں کوئی اختلاف کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اور اگر ان کی بات غریب کی رائے سے بہتر ہوگی اور اس سے بہتر اسلامی مزاج کے مطابق وہ ہوگی تو غریب اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار بھی ہے۔ یہ میں کلیئر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہماری یہ جو پوری بحث ہوگی اس بحث کا خلاصہ لب لباب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ارطغرل غازی اور اسلامی دیگر فلمز اور ارطغرل غازی دیکھنا یہ عام لوگوں کے لیے جائز اور مباح ہے۔ جی ہاں، اسلامک موویز، اسلامک جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے یہ دیکھنا جائز اور مباح ہے، اور وہ لوگ، خاص طور پر وہ نوجوان جو پہلے ہی سے موویز، بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور سیریلز، اور خواتین جو ہمارے گھروں میں سیریلز کے عادی ہیں، اور نوجوان بچے جو مووی سے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، جب تک مووی نہ دیکھے سکون نہیں ملتا، اور اسی طرح جو گیمز کے عادی ہو چکے ہیں، پب جی اور بھی مختلف طرح کے گیمز ہیں راتوں رات جس میں بچے یہ ایک بڑا وقت کا حصہ گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اور ایسی خواتین کے لیے جو سیریلز اور موویز کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، ان کے لیے ارطغرل غازی اور دیگر اسلامی فلم کا دیکھنا نہ صرف جائز ہوگا بلکہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور وہ اسے ضرور دیکھیں۔ جی ہاں ناظرین، بات آپ کے شاید سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ جو کامن ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہوگا، عام لوگوں کے لیے یہ دیکھنا جائز اور مباح ہے، اور جو پہلے سے موویز وغیرہ میں ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں اور دیگر بے حیائی اور فحش مناظر کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ بہتر ہوگا۔ اور ایک بات اس میں ذہن میں رکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں سماج میں جو ابھی تک سوشل میڈیا سے وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور ان کا تعلق دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے راست کتابوں سے جن کا تعلق ہے، قرآن و سنت سے، اور قرآن و سنت کو سمجھانے کے لیے جو دیگر کتب ہوتی ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، اور وہ انٹرنیٹ سے اور سوشل میڈیا سے خاص طور پر ابھی تک ڈسکنیکٹڈ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بے حیائی ہوتی ہے، لہذا ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں۔ اگر ایسے آپ اس کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں تو آپ ضرور اس طرح کی فلم بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ پہلے سے اپنے آپ کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، لہذا آپ اس میدان میں نہ آئیں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ جو طریقہ آپ تک کتابوں سے راست رکھتے ہوئے آئے ہیں اسے جاری رکھیں، یہی آپ کے لیے بہت بہتر صورت ہے۔ تو آپ 3 طرح کے لوگ ہو گئے،
کامن لوگوں کے لیے یہ جائز اور مباح ہے، اور جو پہلے سے سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹڈ ہیں وہ بہتر ہے کہ اس میں نہ آئیں، اور جو تھرڈ کیٹیگری ہے ان کے لیے تو بہت بہتر ہے کہ یہ اس طرح کے موویز دیکھیں اور اس سے اسلامی جذبہ اور دینی مزاج اور دینی ماحول حاصل کریں، پھر وہ اپنے غلط خواہشات کو دور کر کے راست قرآن و سنت سے جڑ جائیں۔ یہ ہماری پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس پر سوالات ہوں گے، اس پر شبہات، اعتراضات ہوں گے کہ سب سے پہلے ڈرامے پر اعتراض، ڈرامے میں جھوٹ ہوتا ہے، ڈرامے میں جو ہے دوسرے لوگ ایک کسی کا کردار ادا کرتے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ ڈرامے میں ایک گناہ بے حیائی ہوتی ہے، اگرچہ کہ اسلامی ڈراموں میں ویسی مناظر نہیں دکھائے جاتے لیکن پھر بھی بے پردگی اس میں بھی ہوتی ہے، لہذا پھر یہ کیسے جائز ہوگا؟ اور بھی ڈرامے پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان تمام کا ایک جائزہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لہذا آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کچھ ٹائم نکال کے اسے ضرور دیکھیں شروع سے آخر تک۔ اور پھر میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس سے بہتر رائے جو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور حالات حاضرہ کے پیش نظر اگر کوئی دیں گے تو ہم ضرور اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات حاضرہ کو دیکھ کر اب تک ہم جو دیکھے اس میں سے بہت کم ایسے تبصرے ہم نے دیکھا کہ حالات حاضرہ اور اسلامی مزاج کو دیکھ کر جنہوں نے رائے رکھی، ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جن کے تبصرے بہت پسند آئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حالات حاضرہ کو رکھتے ہوئے دینی احکام کو بیان کرنا یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اور اسلام اسی کو چاہتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں اپنی تحقیق پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تحقیق میں 7 ہمارے پوائنٹس رہیں گے، 7 بحثیں رہیں گی، جس میں سے بعض تھوڑے بڑے رہیں گے اور بعض تو بالکل ایک لائن کی ہیں۔ 7 پوائنٹس میں ہم اپنی پوری بحث کا جو ہے اختتام کریں گے، اور کنکلوژن کیا رہے گا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا، پورا رزلٹ کیا رہے گا، پوری بحث کا لب لباب خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 آج کی ہماری پہلی بحث ہے کہ اسلام کو سمجھنے کا سب سے بہتر ذریعہ قرآن و حدیث اور سیر صحابہ ہے۔ اسلام کو سمجھنے کا سب سے بہتر ذریعہ قرآن و حدیث ہے، اور آگے بڑھیں تو سیر صحابہ یعنی صحابہ کی زندگی، صحابہ کرام کا طور طریقہ ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھیں، اس قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے آسانی سے وہ دیگر مستند کتب ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے معاون کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی مددگار ہوتی ہیں، وہ کتاب پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اسلاف میں عظیم شخصیات نے مختلف میدانوں میں کئی فیلڈز میں انہوں نے جو علمی کرشمے کیے اور عظیم کارنامے انجام دیے وہ قرآن و سنت کو پڑھ کر ہی تھے۔ جی ہاں ناظرین، مطلب بتانا مقصود یہ ہے کہ قرآن و سنت ہمیں دنیا میں ہر طرح کا انقلاب پیدا کرنے کے لیے، دنیا میں ہر طرح کا کارنامہ کرنے کے لیے قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن و سنت جب ہم کہتے ہیں تو اس کے تحت وہ کتب بھی آتی ہیں جو اس کی تشریح کا درجہ رکھتے ہیں، اس کے شروحات، اس لیے کہ وہ سمجھنے میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن ہمارا عین مقصد قرآن و سنت ہوتا ہے۔ تو قرآن و سنت یہ ہمیں ہر بڑا انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے اسلاف نے وہی کیا تھا۔ ان کے سامنے انہیں نہ کوئی ارطغرل غازی ڈرامے کی ضرورت تھی، نہ انہیں کسی اور ڈرامے کی ضرورت تھی، انہوں نے راست قرآن و سنت سے ایسے انقلابات پیدا کیے کہ آج کی دنیا میں بھی ہم اتنی ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی وہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ ڈرامے وغیرہ جو ہم جس کے بارے میں بتائیں کہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکنے کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرورت نہیں بن گئی ہے، ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس لیے بھی یہ قرآن و سنت ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ سب سے موسٹ اوتھینٹک، سب سے کیا مطلب 100% ایکوریٹ اور بالکل اوتھینٹک ہے، بلکہ اس کی اوتھینٹسٹی میں، اس کی صداقت میں کوئی شک کرے گا تو وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ جبکہ اس سے ہٹ کر، قرآن و سنت سے ہٹ کر جو بھی کتاب ہوگی اور کسی کا بھی قول ہوگا اور جو بھی طریقہ بتایا جائے گا اس میں 100% اوتھینٹسٹی کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اور خاص طور پر ہسٹوریکل ایونٹس، تاریخی واقعات، اور خود تاریخ ایک ایسا موضوع ہے، اس میں گنجائش ہے کہ اس میں جھوٹ بھی آ جائے،
بہت بڑی اس میں گنجائش ہوتی ہے، اس لیے کہ مورخ ہسٹورین جب کوئی ہسٹری لکھتا ہے تو ایسے بہت سی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ موسٹ پروبیبلی وہ حالات حاضرہ سے انفلوئنس ہو کر، متاثر ہو کر وہ ہسٹری لکھ رہا ہو، یا اسے فورس ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہسٹری میں نگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ نہ کرے، یعنی بادشاہوں کے، حکمرانوں کے غلط چیزوں کو ہائی لائٹ نہ کریں، صرف ان کی پازیٹیوٹی کو بتائیں، ان کے کارناموں کو بتائیں، کرتوت پر نظر نہ ڈالیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یا خود رائٹر، ہسٹورین کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ریوارڈز لینے کے لیے اور پرائزز حاصل کرنے کے لیے وہ خود اپنی طرف سے ہی تاریخ میں کچھ مطلب غلط باتوں کو شامل کر دے، توڑ مروڑ کے پیش کرے، لہذا تاریخ میں اس بات کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن قرآن و سنت میں اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تاریخ اسلام نہ پڑھیں، تاریخ اسلام ضرور پڑھیں، اور خاص طور پر یہ ارطغرل غازی جو تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، مسلمانوں میں دینی حمیت، دینی غیرت، جوش، ولولہ، اسلامی مزاج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں اس بات کی گنجائش ہے، اس میں ایک پروبیبلٹی ہے کہ اس میں اس طرح کی بھی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن بس ایک گنجائش کو لے کر ہم پوری چیز کو، تاریخ کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری بحث کا یہ ابتدائی حصہ تھا کہ قرآن و سنت ہمیں دینی کام کرنے کے لیے اور بڑے سے بڑے کام کرنے کے لیے کافی ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں وہ ضرورت کے زمرے میں نہیں آتے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ ہماری دوسری بحث ہے، پہلی بحث ہو گئی، دوسری بحث ہے کہ جن ڈراموں میں بے حیائی کے مناظر ہوں، جو بھی ڈرامہ ہو، جنرلی ہم بات کر رہے ہیں کہ جن ڈراموں میں بے حیائی کے مناظر ہوں یا غلط میسج دیا جا رہا ہو، غلط میسج جیسا کہ بعض ایسے ڈرامے ہوتے ہیں جس میں برین واش کیا جاتا ہے نوجوانوں کو، نوجوانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، جس میں غلط کاموں کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے، تو ایسی موویز، ایسے ڈرامے یا جو بے حیائی جس میں فحش مناظر بتائے جاتے ہیں وہ، یا کم از کم یہ بھی نہ ہو تو ڈرامے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی اس میں لیسنز ہی نہیں ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے وہ دیکھنے میں وقت ہمارا چلا جائے گا، صرف ہو جائے گا، اور وقت یوں ہی برباد کرنا یہ بھی اسلام میں درست نہیں ہے، لہذا اس طرح کے ڈرامے نہ دیکھیں، اس طرح کے ڈرامے دیکھنا گناہ ہے۔ جی ہاں، جو بے حیائی کے مناظر پر مبنی ہو اور اس میں غلط میسج دیا جا رہا ہو یا کوئی فائدہ نہ ہو، فائدے سے خالی ہو، ایسے ڈرامے ہم نہ دیکھیں، ان سے بچیں، اور ایسے ڈرامے میں وقت برباد کرنا گناہ ہے۔ یہ ہوئے ہماری دو بحثیں۔ تیسری بحث ہماری ہے کہ جس ڈرامے میں اچھی تعلیم ہو، اس میں لیسنز ہوں، یا اگر کوئی واقعہ ڈرامے کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے تو وہ ڈرامہ یا وہ فلم واقعے کے مطابق ہو، اگر مطابق نہ ہو تو اس میں جھوٹ ہو جائے گا، تو وہ واقعہ کے مطابق وہ ڈرامہ ہو اور وہ بے حیائی اور فحش مناظر سے پاک ہو، بے حیائی اور فحش مناظر اس میں نہ ہو، تو ایسے ڈراموں کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسے ڈرامے دیکھنا یہ تعلیم کا آسان ذریعہ ہے۔ یا ناظرین، جو ڈرامے میں کوئی لیسن ہو یا کوئی بات بتائی جا رہی ہے، واقعہ بتایا جا رہا ہے، تو وہ واقعے کے مطابق وہ ڈرامہ ہو اور اس میں فحش مناظر نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، تو ایسے ڈرامے دیکھنا بالکل مباح ہے، جائز ہے، اور بلکہ یہ کسی بات کو سمجھنے کا آسان ذریعہ ہے، اور ارطغرل غازی بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ارطغرل غازی بھی اسی کیٹیگری کا ایک حصہ ہے، لہذا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں اس کے بارے میں بتایا۔ اب ہم آگے بڑھیں، اور یہ ہماری 3 بحثیں ہوئی۔ بحث نمبر 4، پوائنٹ نمبر 4، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کسی بات کو آسان انداز میں بتانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ارطغرل غازی اور بھی اسلامک ڈرامے اور موویز کو ہم جو مباح اور جائز کی کیٹیگری میں لا رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک بات کو، ایک ایونٹ کو بتانے میں آسانی کا ذریعہ ہے۔ بچہ کبھی کبھی کتاب پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی پورا واقعہ وہ نہیں فٹ ہوتا۔ آپ غور کریں گے، آپ خود بھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے کہ آپ کتاب سے جب کوئی بات پڑھتے ہیں تو وہ بالکل 100% وہ واقعہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا جو کہ آپ ڈرامے کے انداز میں دیکھنے کے بعد ہوتا ہے۔
یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے بعض لوگوں میں یہ نہ ہو، لیکن ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈرامے کے انداز میں ہم جو بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈرامے کیا ہو رہے ہیں، کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے ایک سورس کا کام کر رہے ہیں، آسانی سے بات سمجھانے کا ذریعہ ہے۔ اور اسلام میں کسی بھی بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے بہت سے طریقے جاری ہیں، بہت سے طریقوں کو اسلام نے پسند کیا ہے کسی بھی بات کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے۔ وہ بہت سے طریقوں میں کیا کیا ہے ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کسی بھی بات کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک پہلا طریقہ یہ ہے کہ مثال دینا۔ یہ جو مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتے ہیں قرآن شریف میں، جس کی بہت سی مثالیں قرآن میں ہم کو ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ نے اپنے نور کو قندیل سے تشبیہ دی، قندیل کے جیسا فرمایا۔ یہ مثال دیا کیوں؟ تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جس کو ہم ایک ٹرم ہے اس کے لیے تقریب فہم، یعنی آسانی سے بات سمجھانا۔ قرآن و سنت میں آسانی سے بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا گیا، بلکہ یہ مثال دینے پر اسلام کے دشمنوں نے تانا زنی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹونٹ کیا۔ وہ لاف کرنے لگے کہ تمہارا خدا اتنی بڑی شان والا ہے، وہ کیا مکڑی کی مثال بھی دیتا ہے؟ تو تمہاری خدا کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ خدا مکڑی کی مثال دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے کم درجے کی حقیر مخلوق کی بھی مثال کیوں نہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی بھی مثال دے تو یہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، اس لیے کہ مثال دینے سے بڑی ذات چھوٹی ذات نہیں ہوتی، بلکہ مثال دینے سے سمجھانے والوں کو، جن کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے لیے بات آسان ہو جاتی ہے۔ تو مثال دینا خود اس لیے ہے تاکہ بات آسان انداز میں سمجھائی جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ حدیث شریف میں بھی مثالوں کی ہمیں بے شمار طریقے، مثال کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جس میں مثال دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھیں بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6417 اور بھی احادیث کی کتب میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال کھجور کے تنے کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ جس طرح کھجور کے درخت کا ہر حصہ یوزفل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی اور اس کا ہر پہلو دوسروں کے لیے اور خود اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مثال دینا خود یہ بات کو آسان انداز میں سمجھانے کا ذریعہ ہے، اور اسلام اسے انڈورس کرتا ہے۔ اور بات کو آسان کرنے کے لیے جو دین میں ایک طریقہ ہے وہ ہے کہ کسی بھی بات کو 3 مرتبہ بیان کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا، صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک بات کو 3 بار بیان فرماتے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بلکہ صحابہ اکرام یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو، سینٹنسز کو، ورڈز کو اگر کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے تھے۔ یعنی اتنا آپ کھلے انداز میں بات بیان فرماتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسان انداز میں سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اور آسان انداز میں سمجھانے کے علاوہ کسی بات میں انفلوئنس ڈالنے کے لیے، اس میں ایک اثر اندازی پیدا کرنے کے لیے اسلام نے اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ تم اپنی بات کو اثر اندازی سے پیش کرو۔ اس کی مثال ہمارے سامنے شاعری ہے۔ اسلام نے شاعری کو پسند کیا ہے، جبکہ ایک طرف شاعر اور شعراء کی مذمت ہے، شاعری اور شعراء کی مذمت ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے دور جاہلیت کے شعراء کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام میں اچھی شاعری کی تعریف کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعری میں ایک بات کو اٹھانے کا بہت بہترین ذریعہ ہوتا ہے، شاعری بہت بہترین اثر انداز ہوتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو کبھی تلوار نہیں اٹھائے دشمنان اسلام کے خلاف، لیکن جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو اور اس کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو بھی اس کا شعر عطا فرماتے۔
آپ کو بھی مال غنیمت کا حصہ رہتے۔ صحابہ کرام ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی تلوار سے جہاد کیے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کیے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے دشمنوں کا مقابلہ کیے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2490، آپ نے فرمایا کہ زبان کی مار جو شاعری کے ذریعے ہوتی ہے یہ نیزوں اور بھالوں سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، یعنی چونکہ اس میں اثر اندازی ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا مطلب انفلوئنس کرنے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لہذا اسلام ایسے مزاج کو پسند کرتا ہے۔ ایسے اور بھی ہمیں جو ہے طریقے ملتے ہیں جس میں اسلام نے ایسی چیز کو بہتر سمجھا ہے جس میں کسی بات کو سمجھانے کا آسان ذریعہ ہو یا اس بات میں اثر اندازی پیدا کرے۔ اب ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے ڈراموں کو دیکھیں تو ڈرامے بھی یہی کام کرتے ہیں، کسی بھی بات کو سمجھانے کا آسان ذریعہ ہے ڈرامے، اور پلس اس میں اثر اندازی کا بھی آسان ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈرامے دیکھنے کے بعد ہمیں جو ایک اثر اندازی ہوتی ہے، فی الفور انفلوئنس جو ہو جاتے ہیں لوگ، اس کا ایک ہم انکار نہیں کر سکتے، وہ بالکل ایک روشن بات ہے، بالکل دیکھنے والا فوری اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ پکچرز، وہ ویژولز اس کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، جب بھی وہ بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ ایک مزاج خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ ڈرامے چونکہ بات کو سمجھانے کا آسان ذریعہ ہے اور مؤثر ذریعہ ہے، لہذا ڈرامے دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہماری 4 بحثیں ہوئی۔ اب بحث نمبر 5، پوائنٹ نمبر 5 ہماری 5ویں بحث ہے، وہ بالکل ایک لائن کی ہے، وہ ہے کہ ڈرامے کو حرام کہنا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ جی ناظرین، ڈرامے کو اٹ سیلف ڈرامہ حرام ہے یہ کہنا ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر دوسری وجوہات کی بنا پر، دوسری ریزنز کی وجہ پر اگر ڈرامے کو حرام کہہ رہے ہیں تو اس پر ہم آگے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ڈرامہ اٹ سیلف حرام ہے کہنا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں سے بھی دلیل نہیں لا سکتے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہ ڈرامہ خود حرام ہے، کہیں بھی ایسا نہیں آیا ہے۔ اگر اس میں دیگر وجوہات کی بنا پر کہہ رہے ہیں تو ہم آگے اس پر جو ہے ذکر کریں گے۔ 5ویں بحث ہے وہ ڈرامے پر پہلا شبہ یا اعتراض، آبجیکشن۔ ڈرامے پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ ڈرامہ جھوٹ ہوتا ہے، ڈرامہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں چونکہ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں وہ لوگ نہیں ہوتے، کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو ڈرامہ جو ہے ایک جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ جو پہلا آبجیکشن ہے، تو ہمارا اس پر جواب یہ ہے کہ ڈراموں کو جھوٹا کہنا معقول نہیں ہے، یعنی یہ اللاجک ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں، پہلے ہی سب کو معلوم ہوتا ہے۔ جب اسے ڈرامہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو چند لوگ، دوسرے لوگ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کسی کو بھی جو ہے، ایون ایک چھوٹے بچے کو بھی معلوم رہتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ کوئی اور لوگ اسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھیں، اس میں یہ سوال پیدا ہو، اگر اس میں یہی بات ہو کہ ڈرامے جھوٹی ہوتے ہیں اور انہیں نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ دوسرے لوگ انہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں، اگر یہ جھوٹی ہے تو ایسے بہت سے جھوٹ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں ہم اس طرح کے جھوٹ پہلے ہی سے کر رہے ہیں، لہذا ہم پہلے انہیں روکنا چاہیے تھا، ان پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، یا نہیں تو اب تو کم از کم انہیں روک دیں جو پہلے سے ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں جاری ہیں۔ اس کی میں آپ کے سامنے 5 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ڈرامے جھوٹ ہی ہیں، اسے جھوٹ کی کیٹیگری میں ہی ہم رکھیں تو ایسے ہمارے پاس پہلے ہی سے بہت سے جھوٹ موجود ہیں۔ کیونکہ تھوڑی سی سردی ہے، میں شال کو یوز کر رہا ہوں۔ تو وہ مثالیں کیا ہیں آپ کے سامنے؟ پہلی چیز، ہم جب مدارس میں، سکولز میں اور بھی مختلف پلیٹ فارم پر جب ہم کوئی بات کو سمجھاتے ہیں تو سمجھانے کے لیے ہم ایگزامپلس دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدارس میں جو ہمارے پاس بہت زیادہ مشہور ہے وہ زید اور عمر، یہ ہیرو ہیں کسی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے مدارس میں، زید اور عمر۔ تو ہم مثال لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم
عربی گرامر کا آغاز سمجھا رہے ہیں، ابتدائی چیزیں، تو اس میں سمجھاتے ہیں کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ آپ بتائیں زید نے عمرو کو واقعی میں مارا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ مثال ہے۔ اور ہم بچپن میں جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت ہم سے کوئی ایک مثال بتائی گئی تھی کہ مطلب ایک واقعہ بتایا گیا تھا کہ ایک بزرگ ایک مدرسے میں پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے، تو انہیں پہلے دن بتایا گیا، جب سبق تو بتایا گیا کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو انہوں نے پوچھا کہ واقعی میں مارا ہے؟ تو استاد نے کہا نہیں، یہ مثال دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس تعلیم کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ سیکھ کے کیا فائدہ، وہ چلے گئے۔ مطلب دیکھیں کہ یہ جو ہم مثال دیتے ہیں یہ مثال بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا جو جس کی مذمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی مذمت بیان فرمائی، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی زبان سے ایسی بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ فرشتے اس سے 1 میل کی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ جو جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا۔ تو پہلی مثال آپ کے سامنے ہوئی۔ دوسری مثال وہ یہ ہے کلیلہ دمنہ، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، تقریباً تمام مدارس میں، جس میں جانوروں اور پرندوں کی بولی بتائی گئی ہے، ان لوگوں کے انٹریکشنز، ان لوگوں کی گفتگو، ان لوگوں کی لائف اس میں بتائی گئی ہے۔ بتائیں کیا کوئی انسان جانوروں کی بات، پرندوں کی بات سن سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے نبی کی خاصیت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کرام کے بارے میں بتایا، اور حدیث شریف میں ہمارے نبی کے بارے میں ہے کہ اونٹ آپ سے بات کرتے، پرندے آپ سے بات کرتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہمیں پرندوں کی بولی بتائی گئی ہے، اور بھی جانور آپ سے بات کرتے۔ تو یہ انبیاء کا خاصہ ہے، لیکن ہم پورے جانوروں کی گفتگو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کی گفتگو کو ہم نے ایک جو ہے پیش کیا ہے، ایک ڈرامے کے انداز میں بتایا گیا ہے۔ تو پورا ڈرامہ کئی جو ہمارے سلیبس میں ہے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ڈرامہ ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کتاب میں آئے تو ڈرامہ نہیں ہے، اگر ویڈیو بنایا جائے تو وہ ڈرامہ ہو جائے گا، ایسی ہی بات نہیں ہے۔ تو کلیلہ دمنہ یہ بھی ایک جھوٹ ہی ہے، اگر یہ ڈرامے جھوٹ ہے تو کلیلہ دمنہ بھی جھوٹ ہے، لہذا ہم اس پر آواز اٹھائیں۔ اس کے علاوہ ہاں اس میں ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈرامے سکھائے جاتے ہیں یہ تو لینگویج کے لیے سکھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اس میں چونکہ بہترین عربی ہے، اور وہ عربی اگر ہم سیکھیں گے تو قرآن و حدیث سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو بہت عجیب ہوگی، اس لیے کہ وہ جو زبان سکھانے کے لیے ڈرامے دیکھنے اور ڈرامہ ہم پڑھا رہے ہیں، وہ زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ وہ زبان سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو صحیح سمجھیں۔ تو جب ڈرامے سے قرآن و دین کو سمجھنا ناجائز ہے تو پھر وہ زبان سیکھ کے کیا فائدہ؟ جب وہ ڈرامے سے ڈائریکٹ ہم دین کو سمجھنے کے لیے آسانی مل رہی ہے، اب وہ وہاں پر جب جھوٹ ہو رہا ہے تو وہ دین کو سمجھنے کی زبان سیکھنے کا جواز کہاں سے مل سکتا؟ لہذا بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اس کی گنجائش جب یہاں مل رہی ہے ڈرامے کی لینگویج سیکھنے کے لیے، تو جس لینگویج سے دین سیکھنا ہے وہ دین بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہو گئی دوسری مثال۔ تیسری مثال، ایگزامپل نمبر 3، ہمارے مدارس میں دور جاہلیت کے مرثیے پڑھائے جاتے ہیں، دور جاہلیت کے شعراء، ان کے کلام پڑھائے جاتے ہیں، دیوان حماسہ، دیوان متنبی، اور دور جاہلیت کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ڈرامے اور ایسے واقعات پڑھائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ مرثیے میں تو کتنا جھوٹ ہوتا ہے، غلو کی انتہا ہوتی ہے۔ عرب لوگ جیسے غلو کرتے تھے اپنے مرنے والوں کے تعلق سے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتے، وہ ان کا ایک ترہ، ان کا ایک امتیاز ہے، مرنے والے کی جو شان وہ بیان کرتے تھے۔ ہم وہ مدارس میں پڑھتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ ہم غلو نہیں کر سکتے کسی کی شان میں، اس کے باوجود ہم وہ غلو پڑھا رہے ہیں بچوں کو جو علماء بن رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے پھر وہی سوال ہوگا کہ لینگویج سیکھنا ہے، جب لینگویج سیکھی جا سکتی ہے تو جس لینگویج سے دین سیکھنا ہے وہ کیوں نہیں سیکھ سکتے ڈراموں سے؟ اور ان میں تو بالکل سراسر جھوٹ اور غلو اور ایسی چیز جس سے ممانعت ہے شریعت میں، ویسی شاعری ہم اپنے مدارس میں سلیبس میں رکھ کے پڑھ رہے ہیں، باضابطہ اس کے ایگزامس ہو رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ بچے وہ ایسی جاہلیت کی شاعری یاد کر رہے ہیں جو غلو پر مبنی ہے، وہ کر رہے ہیں، لہذا وہاں پر ہم کو آواز اٹھانی چاہیے، اسے روکنا چاہیے۔ اس کے علاوہ
ہم دیکھیں آج کل مجالس میں جلسوں میں بھی ایک بات کو آسان کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈرامے کی چند صورتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر میت کو نہلانا اور نماز جنازہ، اس کے طریقے کو بتانے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ چند دنوں سے چند سالوں سے چلا ہے کہ کسی شخص کو ہم میت بناتے ہیں، کسی شخص کو میت بنا کے اب نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ان کے جو ہے ان پر نماز جنازہ ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بیچارہ تو زندہ ہے، ہم اس کو میت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر طریقے میں جیسا کہ حج اور عمرہ کا طریقہ بتاتے ہیں تو ایک آدمی حاجی صاحب بن جاتے ہیں، چند لوگ حاجی بن جاتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ حاجی تو نہیں ہے، اور حاجی نہیں تو اپنے آپ کو حاجی بتانا یہ غلط بات ہے، جھوٹ ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو مجالس میں جلسوں میں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہوا ہمارا ایگزامپل نمبر 4۔ ایگزامپل نمبر 5، اسکولز اور کالجز میں، خاص طور پر اسکولز میں بچوں کو آسانی سے بات سمجھانے کے لیے ڈراموں کو اختیار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایونٹس میں، تقریبات میں ڈرامے رکھے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اگر ڈرامے جھوٹی ہیں، غلط ہی ہیں، ناجائز ہیں، سب سے پہلے ہم اسکولز میں ریفارم لانا چاہیے، اسکول پر محنت کرنا چاہیے، مینجمنٹ سے بات کرنا چاہیے کہ یہ ناجائز ہے، لہذا ہم اسے روکیں اور اس پر باضابطہ فتویٰ جاری کریں کہ ایسے اسکولز میں بچوں کو نہ پڑھائیں جن میں ڈرامہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد لوگوں کا کیا رسپانس آتا ہے، لوگوں کا کیا رپلائی آتا ہے۔ یہ 5 مثالیں میں عرض کی آپ کی خدمت میں، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ان دیگر چیزوں میں ڈرامے کو ہم جو ہے ایک عیب کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے کو ایک ایفیکٹیو انداز ہم سمجھ رہے ہیں، ڈرامے کو ایک مددگار سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ لینگویج سیکھنے کے لیے یا کوئی اور چیز سیکھنے کے لیے۔ تو جب ڈرامے یہاں پر مددگار ہوتے ہیں تو دین کو سمجھنے کے لیے ڈرامے کیوں ناجائز ہو جائیں گے؟ وہاں پر اعتراض کیوں پیدا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس پر غور کرنا ہے۔ تو اس پر میں ان حضرات کو دعوت فکر دیتا ہوں جو ارطغرل غازی اور دیگر اسلامک موویز خاص طور پر انہیں نہ دیکھنے پر جو شدت سے اعتراض کرتے ہیں اور اس پر حرام اور گناہ کا جو فتویٰ دیتے ہیں، ان سے ہم دعوت فکر دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہم دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں آپ جا کر دیکھیں یوٹیوب پر جو ارطغرل غازی ہے اور بھی دیگر اسلامک فلم ہے، اس کے جو ویورز ہوتے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ملینز۔ تو ہم اتنے لوگوں کو گناہگار کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ جو بنانے والے جس جذبے کے ساتھ بنائے ہیں تاکہ یہ دیکھ کر لوگوں میں ایک دینی مزاج پیدا ہو، ان پر بھی ظاہر بات ہے سب سے پہلے ریمارک تو ان پر جائے گا، وہ بڑے گناہگار ہوں گے۔ جو آدمی ایک اچھے کاز سے، ایک اچھے مزاج سے، ایک اچھی نیت سے کام کر رہا ہے، وہ پہلا بڑا گناہگار چونکہ وہ بنایا ہے، اس کے بعد جتنے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ گناہگار۔ جبکہ اس میں گنجائش ہے، زیادہ لوگ کوئی کام کرنا ظاہر بات ہے یہ اس بات کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن زیادہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور اس کام کے صحیح ہونے کی گنجائش ہے، تو اس وقت ہمیں ایسی گنجائش کو اپنانا چاہیے۔ اگر گنجائش نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ غلطی ہوگا۔ کروڑوں لوگ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ یا بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، تو ایک کروڑوں لوگ دیکھنے کا جواز اس سے پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب کروڑوں لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کے جائز ہونے کی گنجائش ہو، اس وقت ہم گنجائش نکال سکتے ہیں اور نکالیں تاکہ اتنی بڑی جماعت کو گناہگار کہنے سے ہم بچیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ 5ویں بحث تھی ہماری بحث 6ویں بحث ہے، پوائنٹ نمبر 6، جو کہ میں آپ کو عرض کیا کہ 7 ہمارے پوائنٹس ہوں گے۔ اب دوسرا اعتراض ڈرامے پر۔ پہلا اعتراض کیا تھا کہ ڈرامے جھوٹ ہوتے ہیں، ہم نے اس کے کئی ایگزامپلس بتائے اور اس پر بتایا کہ ڈرامے کو جھوٹ کہنا یہ عقل سے دور بات ہے، اس لیے کہ پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ حقیقت نہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 6 پر، وہ یہ ہے کہ ڈرامے میں بے حیائی ہوتی ہے، لہذا ہم کیسا دیکھیں؟ یہ آبجیکشن ہے، یہ شبہ ہے۔ تو اس کا جواب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے عام طور پر اسلامی فلموں میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ہوتی ہے۔ یا ناظرین، اسلامک جب ڈرامے بنائے جاتے ہیں تو بنانے والوں کو بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں کیا جائز ہے، خاص طور پر بے حیائی کے تعلق سے، اور لہذا وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ڈرامے بناتے ہیں۔ ہاں، اس میں بے پردگی کا بعض حصہ ہوتا ہے، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ، اس سے میں ریفیوز نہیں کر رہا ہوں، اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پر جو بے حیائی اور فحش مناظر
جو بالی ووڈ ہالی ووڈ میں ہوتے ہیں اس میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس ایک اسپیسیفک پرپس سے، ایک خاص مقصد سے ڈرامے بنائے جاتے ہیں، تو لہذا اس میں یہ بے حیائی نہیں ہوتی۔ اور ہم ان حضرات سے اپیل کر رہے ہیں دیکھنے کی جو پہلے سے بے حیائی میں مبتلا ہیں، پہلے سے بے حیائی میں مبتلا ہیں، ہم ان میں کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے ان کو دیکھیں۔ اور کامن لوگ جو پہلے سے بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کامن لوگ جب واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، بے حیائی کے منظر سامنے آتے ہیں، اور یوٹیوب دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں بے حیائی کے منظر آئیں، لہذا یہاں پر بھی ہم کر سکتے ہیں، صرف نظر کریں جو اسکرین آپ کا ہوتا ہے تقریباً 16.9 انچ کا جو ہوتا ہے، اس پورے اسکرین پر تو وہ نہیں آتی، کسی چیز پر اگر کسی ایک حصے پورشن پر بے حیائی ہو، اسکرین کی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں یا اسے ہم فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بے حیائی کی جہاں تک تعلق ہے، بے حیائی کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلامک ڈراموں میں، اسلامک موویز میں وہ نہیں ہوتی جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اب اس کا ہم جو ہے انالائز کریں، اس کو کمپیئر کریں ان لوگوں سے جو پہلے ہی سے بے حیائی میں مبتلا تھے، بالی ووڈ دیکھ رہے ہیں، ہالی ووڈ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری خواتین سیریلز دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنی بے حیائی ہوتی ہے، اس میں تو وہ ازدواجی تعلقات کا ایک بڑا حصہ بھی بتایا جاتا ہے، ایک بڑا حصہ بتایا جاتا ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا، اس کی عکاسی کی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے یہاں پر وہ نہیں ہوتی۔ تو بتائیں، اب خود کمپیئر کریں کہ ایک نوجوان جو پہلے سے ایسی موویز میں یا بے حیائی میں مبتلا تھا، اور خواتین جو اس میں مبتلا تھیں، بلکہ گھر کا گھر بیٹھ کے ایک ساتھ فیملی کے ممبرس بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، جب وہ پہلے یہ دیکھ رہے تھے اور اب اس کے مقابل میں کوئی یہ اس طرح کی ارطغرل غازی یا کوئی اور اسلامک فلم دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں کمپیئر کریں کس میں بے حیائی کا کتنا حصہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ بے حیائی کیا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں بھی کلیئر کرتا ہوں، اس پر جو ایک اعتراض ہوتا ہے، اس پر جو بات ہوتی ہے کہ دودھ میں اگر 2 مینگنیاں بھی گر جائے تو دودھ ناپاکی ہوتا ہے، یہ جو مثال ہم دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ظاہر بات ہے دودھ میں 2 مینگنیاں گر جائے تو دودھ ناپاک ہوگا، دودھ جو ہے نہیں پئیں گے، لیکن آپ دیکھیں جو شخص پہلے ہی سے دودھ میں گلاس میں مینگنیاں بھری ہوئی تھی، پہلے ہی سے گلاس میں مینگنیاں بھری ہوئی ہیں، اب وہ اس کو چھوڑ کر 2 مینگنی والے کو اختیار کرے تو یہ بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو اگزامپل جو دیتے ہیں کہ دودھ میں 2 مینگنیاں ہی بھی ہوں تب بھی وہ غلط ہی ہے، یہ اگزامپل اس وقت فٹ ہوگی جبکہ دودھ بالکل صاف ہو، دودھ میں پہلے سے کچھ بھی نہ ہو، لیکن ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، ہمارے دودھ میں پہلے سے فیس بک کی مینگنیاں ہیں، ہمارے دودھ میں پہلے سے یوٹیوب کی مینگنیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارے دودھ میں پہلے سے انٹرنیٹ کی مینگنیاں بھری ہوئی ہیں، بازار میں جائیں تو بازار میں جو بعض دکانوں میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں جانے کے بعد جو مناظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پکچرز ہوتے ہیں، اس کے مینگنیاں ہمارے دودھ میں بھرے ہوئے ہیں، بعض میڈیکل سٹورز میں جائیں، بعض دکانوں میں جائیں دوائیں خریدنے کے لیے، وہاں پر کیسی وہ جو ہے تصاویر ہوتی ہیں، اس کے بھی جو ہے مینگنیاں ہمارے دودھ میں بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ جو اگزامپل ہے کہ دودھ میں 2 بھی مینگنیاں گری تو وہ ناپاک ہوتا ہے اور اسے نہیں پیا جا سکتا، وہ اس وقت اگزامپل یہاں پر فٹ ہوتی ہے جبکہ دودھ ہمارا پاک ہو، لیکن ہم میں سے ایک بڑے طبقے کا، بہت بڑے حصے کا دودھ پہلے ہی سے جو ہے پاک نہیں ہے، اس میں بہت سی مینگنیاں پہلے سے ہیں، تو اس کو کمپیئر کرتے ہوئے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے مقابل میں یہ بہت بہتر ہے، 1000 درجے اس سے بہتر ہے۔ یہ یہاں پر ہم اس کو بھی کلیئر کریں۔ تو یہاں پر ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہماری بحث چل رہی تھی 6ویں بحث کہ اس میں چونکہ بے حیائی ہوتی ہے، لیکن یہ بے حیائی دوسری بے حیائی جس میں عام لوگ مبتلا ہیں اس کے مقابل میں بالکل نہیں کے برابر ہے، بہت کم اس میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی جب یہ بے حیائی کا اگر کوئی بے پردگی کا سین آ جائے اسلامک موویز میں بھی، ایون ارطغرل غازی میں بھی، تو ہم اس کو صرف نظر کریں، نظروں کی حفاظت کریں، جیسا کہ ہم دیگر چیزوں میں کرتے ہیں۔ ہم یوٹیوب میں سرچ کریں، کوئی اسلامی ٹاپک بھی سرچ کریں، اسلامی سبجیکٹ، تب بھی نیچے کوئی کبھی کبھی جو ہے فحش منظر آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف نظر کرتے ہیں، توجہ پھیر لیتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اور پہلی مرتبہ جب وہ آتا ہے تو اسلام میں پہلی نظر تو معاف ہے جو ان انٹینشنلی ہوتی ہے، بغیر نیت کی ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہم اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ وہ جو زور پورا دیا جاتا ہے بے حیائی کا صرف فلم میں، وہ تو ہر طرف بھی ہونا چاہیے۔
جب ہر طرف ہم اس پہ نرم گوشہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ نرم گوشہ یہاں پر بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے کروڑوں بچے جو بے حیائی میں مبتلا ہیں اس کے ذریعے وہ اپنی بے حیائی میں کمی لا سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی کہ اس میں جو میسج بھی دینا تھا پوائنٹ نمبر 6 میں، وہ یہ ہے کہ بے حیائی کی بات جہاں تک ہے وہ دیگر چیزوں میں اس سے بھی زیادہ ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں اگر ہم سمجھیں تو ہم بہت بہتر طریقہ سمجھیں گے کہ لوگ، اور خاص طور پر وہ نوجوان اور وہ لوگ جو فلموں میں مبتلا ہیں، وہ اس طرح کی فلمز کو، ڈرامے کو ضرور دیکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری بحث نمبر 6 ہوئی، پوائنٹ نمبر 6۔ اب آخری ہمارا پوائنٹ آتا ہے، آخری ہمارا پوائنٹ آتا ہے، وہ آخری پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 7۔ یہ تو پوائنٹ نمبر 6 سمجھ گیا، بے حیائی کی جہاں تک بات ہے، ایسی بے حیائی میں پہلے ہی سے سماج کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہے، اور جو لوگ مبتلا نہیں ہیں، میں شروع میں عرض کیا، جو لوگ پہلے ہی سے سوشل میڈیا کو اوائڈ کیے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پہ کبھی نہیں آئے، اور کبھی وہ اپنے آپ کی ایسی حفاظت کیے ہیں، سماج میں بازار بھی نہیں جاتے ہوں گے ممکن ہے، یا گئے تو ایسی دکانوں کی طرف کبھی رخ نہیں کیے ہیں کہ جس میں ایسی تصاویر ہو، خاص طور پر وہ کپڑوں کی بعض دکانوں میں یا ایسی دواؤں کی دکانوں میں نہیں جاتے جہاں پر ایسے مناظر ہو، اپنے آپ کے ایسی کوئی حفاظت کیے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی اس طرح کی فلمز وغیرہ کو بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ وہ اس میں ظاہر بات ہے، جب بھی آپ ارطغرل غازی کو بھی یوٹیوب پہ دیکھیں گے یا کوئی اور بھی فلمز دیکھیں گے، اسلامک موویز بھی کیوں نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ موویز میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ بے پردگی کا ہوگا، پلس دیکھتے وقت ایڈس بھی آئیں گے اور نیچے اور بھی مناظر آئیں گے، لہذا آپ جو ہے پہلے سے جو اپنی نظروں کی حفاظت کیے ہیں، یہاں پر آ کے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، مطلب آپ کی نظروں میں جو ہے غلط تصاویر آئیں گی، لہذا اگر آپ پہلے سے اپنے آپ کی حفاظت کیے ہیں تو بہت بہتر طریقہ ہے کہ آپ نے اچھی زندگی گزاری، آپ یہاں پر نہ آئیں، ان کے لیے ہماری یہی ایڈوائز ہے۔ اس کے بعد ہماری جو 7ویں بحث ہے وہ یہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے 7ویں بحث، وہ یہ ہے کہ ایسے ڈرامے، ارطغرل غازی یا اور بھی اسلامک جو ڈرامے ہیں، ایسے ڈرامے ان تقریروں سے، ان وعظ سے اور ان خطابات سے، اسپیچز سے لاکھ درجے بہتر ہے جو دین کے نام پر کامیڈی شو کرتے ہیں۔ یا ناظرین، دین کے نام پر جو کامیڈی شو ہوتے ہیں ہمارے جلسوں میں، محافل میں، مجالس میں، جن میں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے پوسٹر بنا کے، اسٹیجز سجا کے، مقررین کو بلا کر کار کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، تحفے اور ان کو نذرانے، اور بعض نذرانے تو پہلے سے فکس ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے ایسے مقررین کو، واعظین کو جب پیسے لیتے ہیں تو ان کی پہلے ہی سے زبان میں اثر چلا گیا، کیا لوگوں پہ اثر ڈالیں گے، جو فکس کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے بعض لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں آنے جانے وغیرہ کے، وہ اس کے حساب سے اگر وہ لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش بھی ملتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے جو ہے پہلے سے ان کے مطالبے ہوتے ہیں، یہ ہم اسے انڈورس نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی چیزیں ہوں تو زبان میں اللہ پہلے ہی تاثیر چھین لیا ہے ایسے لوگوں کی، ان کے بیان کا کوئی جو ہے فائدہ سماج کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈرامے ہیں یہ ان تقریروں سے 1000 درجے بہتر ہے جن میں صرف کامیڈی شو ہوتا ہے، جن میں کوئی فائدہ، علمی فائدہ نہیں ہوتا، نہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی ہیں، نہ حدیثوں پر تبصرہ ہوتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کی اسپیچ میں صرف ابتدا میں برکت کے لیے قرآن پڑھی جاتی ہے یا حدیث کے چند حصے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد پورا پروگرام، پورا جلسہ، پوری اسپیچ ہنسی مذاق، ٹھیٹھی ٹھاٹا، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، پھر مسلکی جھگڑے، مسلکی عداوت، دشمنیاں، اس کے بعد محلوں میں تناؤ پیدا ہو جانا، آپس میں محلے کے لوگ ایک دوسرے سے لڑنا، دشمنی پیدا ہو جانا، بعض تو ایسا ہوئے کہ دوران جلسہ لٹ لے کے لوگ نکل گئے، آپ ہمارے مسلک کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لوگ نکل گئے، جلسہ جا کے فتنے کا گھر ہو گیا۔ ایسے بھی ہمارے سماج میں جلسے ہوتے ہیں، تو ایسے جلسوں سے اس طرح کے ڈرامے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ جو طبقہ ایسے فتنوں میں پڑ رہا ہے وہ طبقہ کم سے کم ایسی چیزوں کو، ایسے اسپیچز کو اوائڈ کر کے ایسے ڈرامے کو دیکھ کر ایک دینی مزاج پیدا کرے، اسلامی تاریخ معلوم کرے اور مسلمانوں کا کردار معلوم کرے، یہ بہت ہی بہتر بات ہے۔ لہذا جو لوگ فلموں کے عادی ہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ اور گیمز کے عادی ہو چکے ہیں،
ख़ास طور پر نوجوان اور ہماری خواتین جو سیریلز کے عادی ہو چکے ہیں، اور نوجوان جو بیانات ایسے اسپیچز جو فائدے سے خالی ہوں ان کے عادی ہو چکے ہیں، تو ہماری یہ آپ سے گزارش ہے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان تمام عادتوں کو چھڑانے کے لیے آپ اس طرح کے ڈراموں کو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے جہاں آپ ان جو ہے فحش مناظر سے محفوظ رہیں گے، وہیں آپ اسلامی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ لہذا ہم ایسے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس طرح کے ڈراموں کو دیکھیں۔ اس کے بعد آخر بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہ وہ ڈراموں میں انبیاء کرام کو جو ہے پیش نہ کیا جائے، انبیاء کرام کے کیریکٹرز پیش نہ کیے جائیں، اور بہتر ہے کہ صحابہ کرام کے بھی کیریکٹرز نہ ہوں۔ تو جس میں انبیاء کرام کے کیریکٹرز ہوں تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ وہ نہ دیکھیں، اس لیے کہ انبیاء کرام ایسے نفوس ہوتے ہیں جن کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور انبیاء کرام کا جو معاملہ ہے یہ عام انسانوں سے بہت اونچا ان کا معاملہ ہوتا ہے، تو عام انسان انبیاء کرام کو ریپرزنٹ نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم انبیاء کرام کو جس میں فلمایا گیا ہے ایسی موویز کو نہ دیکھیں، اور بلکہ صحابہ کرام کو بھی جس میں بتایا گیا ہے وہ بھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ وہ بھی تقدس اور عظمت کی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کے خاطر سب کچھ قربان کیا تھا، اور کیسے کیسے ان کی جو ہے قربانیاں ہیں۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جس میں صحابہ کرام کو بھی دکھایا گیا ہو وہ نہ دیکھیں، اس سے ہٹ کے اور بھی جو بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری پرسنل اوپینین ہے۔ اب اخیر کنکلوژن میں اختتام پر ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہے ہیں کہ یہ تمام تفصیلات کے باوجود، اتنے ہم آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھے، تفصیلات رکھے، اس کے باوجود ہم ان حضرات کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں جو اسے نہ دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیش نظر بھی چند حکمتیں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہم سب بتائے ہیں، یہ ہماری ہے کہ قرآن و حدیث کے مزاج کے مطابق ہے، اور اس تحقیق کے خلاف اگر کوئی بہتر تحقیق ہو جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ بہت بہتر اسلامی مزاج کی ہو، لیکن اس سے بہتر کوئی اگر ہمیں تجویز دیں اور ہم دیکھیں کہ اس سے بہتر ہو تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کے باوجود جو اس کے خلاف اگینسٹ میں جو تحقیق دے رہے ہیں کہ اسے نہ دیکھیں، ہم ان کی بھی رائے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ان کے پیش نظر بھی چند حکمتیں ہیں کہ اگر ہم اب لوگوں کو اجازت دے دیں تو لوگ ہر طرح کے فلم دیکھنے لگ جائیں گے، اور آج یہ دیکھیں کل اس سے بڑھ کر بھی کوئی فلم ہو اور وہ اس کے بھی عادی ہو جائیں گے، تو لوگ اسلام کو سمجھنے کا ذریعہ فلموں پر رکھ دیں گے، کتابوں سے تعلق توڑ دیں گے، ایسے اور بھی ان کے سامنے حکمتیں ہیں، لہذا اس کے پیش نظر وہ بات کر رہے ہیں تو ہم ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، وہ ہے کہ جہاں ہم یہ جو فتوے دیتے ہیں، جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے، ساتھ میں ہم حالت حاضرہ کو بھی پیش نظر رکھیں، وقت کی ضرورت کو بھی پیش نظر رکھیں۔ ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ اس وقت تو بالکل ٹھیک ہوگا جبکہ ہمارا پورا انوائرنمنٹ، پورا ماحول بالکل کلین ہے، ہمارے پاس بالکل بازار صاف ہے، بازار میں کوئی فحش منظر نہیں ہے، ہمارا یوٹیوب بالکل پاک و صاف ہے، ہمارا فیس بک بالکل پاک و صاف ہے، اور ہمارے گھروں میں آنے والے سیریلز بالکل پاک و صاف ہے، اور ہر طرح سے ہمارا ماحول بالکل صاف ہے۔ ایسے وقت میں ہم جب یہ کہیں گے کہ ایسے ڈرامے دیکھنا بالکل حرام ہے جس میں تھوڑی بھی بے پردگی ہو، یہ حرام اور گناہ ہے، یہ بات بالکل کہنا ٹھیک ہے جب ہمارا ماحول اتنا کلین ہو، لیکن ہم دیکھیں ہمارے ماحول میں کتنی پہلے سے بے حیائی عام ہوئی ہے، اس بے حیائی سے بچنے کے لیے اور اس بے حیائی کے کمپیریزن میں مقابلے میں اگر ہم اس کی بات کریں گے تو ظاہر بات ہے جو پہلا جو فتویٰ ہوگا اس فتوے سے وہ ڈیفرنٹ رہے گا، اس سے وہ مختلف رہے گا، جدا رہے گا۔ تو ہم دیکھیں کہ پہلے ہمارے پاس کس طرح کا کلچر چل رہا ہے، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ نہ فون ہے آپ کے پاس، نہ گھر میں ٹی وی کی بات کریں، نہ انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ بازار میں ایسے دکانوں کو نہ بھی جائیں جس میں ایسے مناظر ہوں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں نظر اٹھائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ منظر نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ راستوں پہ ایسے فلمز کے ایڈز نظر آئیں گے۔ تو نظروں کی حفاظت اس زمانے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسے زمانے میں آپ ایسے ڈرامے جس میں کم بھی حیائی ہوتی ہے، زیادہ لیسن ہوتا ہے، اس سے روک رہے ہیں، تو بتائیں کہ کون سی سمجھ کی بات ہے۔
لہذا ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم کس تناظر میں، کس ماحول میں یہ فتوے دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب کسی بات میں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے، کسی چیز میں گنجائش کا پہلو نکلتا ہے کسی مسئلے میں، تو ہم وہ پہلو پر بھی غور کریں اور اس کے مطابق اگر فتویٰ دیں، اس کے مطابق بات کریں، تو ایک بڑے طبقے کو ہم گناہگار کہنے سے بچ سکتے ہیں اور بڑا طبقہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک تحقیق تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس تحقیق میں ہم خطا کار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسلامی مزاج اور حالات حاضرہ کو سمجھ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک اپیل ہے کہ آپ ہمارے جو بھی ویڈیوز الحسن اسلامک اکیڈمی کی طرف سے ریلیز ہو رہے ہیں، اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔